أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک حدیث پڑھی گئی تھی جس کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ نصیحتوں کی درخواست فرمائی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو 7 نصیحتیں فرمائی، جن میں سے پہلی نصیحت کا ذکر گزشتہ ہو چکا ہے کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ ابو ذر تقوی اختیار کرو، اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کا بدلہ تم کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیں گے اور تمہارے ہر کام کو بحسن و خوبی پورا فرما دیں گے۔ تقوی کی تشریح گزشتہ آ چکی ہے، خلاصتاً صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ تقوی نام ہے امتثال اوامر اور اجتناب نواہی کا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں، آپ نے کس طرح زندگی گزاری ہے، گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہا ہے۔ آج عموماً تقوی کا ایک مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنی حالت ڈالے رکھیں، ہم اپنے پراگندہ بال رکھیں، کنگھی کی بھی توفیق نہ ہو، اور پھر سر پر تیل لگانے کا بھی اہتمام نہ ہو۔ سوال کیا جائے تو کہے کہ میں تقوی اختیار کرا ہوں، میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کیا ہوں۔ یہ انتہائی غلط اور نامناسب خیالات ہیں، کیونکہ خود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تیل لگایا کرتے تھے، رات میں سوتے وقت سرما لگایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سنتوں میں سے ان کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی تقوی میں بھی داخل ہے اور سنت پر عمل کی وجہ سے ثواب بھی ہے، اور پھر آپ کے طبی اعتبار سے بھی بہت سارے فوائد ہیں، بینائی کا بڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھی حالت ڈال کر رکھنا بھی تقوی میں شمار ہوگا، کیونکہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام کیا ہے۔ بہرحال دوسری نصیحت جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، زدنی، اور نصیحت فرمائیے، تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ عز وجل، کہ تم قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لو اور اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اب قرآن کریم کی تلاوت ہم میں سے کون کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن قرآن کریم کے سلسلے میں سب سے پہلے بنیادی باتیں یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا موقع اگر اللہ رب العزت ہم کو دے رہے ہیں، اگر ہم کو تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ خالص اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر وہ جلال ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کا تحمل پہاڑ جیسی مضبوط چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ خود قرآن کریم اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ قرآن کریم اگر پہاڑ جیسی مضبوط طاقت پر بھی اگر اتارا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے اور قرآن کریم کے وزن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ برداشت کا متحمل نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق
اگر اللہ رب العزت ہم کو دے رہے ہیں تو یہ خالص اللہ کا احسان ہے۔ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہم عموماً تکمیل حفظ کے موقع پر تذکرہ کرتے ہیں کہ یقال لقارئ القرآن اقرا ورتقی۔ یہ حدیث کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو، حافظ قرآن کا لفظ یقال للحافظ نہیں کہا بلکہ یقال لقارئ القرآن کہا کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو یہ کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ یہ قرآن کریم سے دلچسپی رکھنے والوں کو اور قرآن کریم سے محبت رکھنے والوں کو یہ پروانہ مل رہا ہے، یہ نعمت اس کو مل رہی ہے کہ وہ پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا۔ یہ حافظ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر ہم قرآن کریم سے محبت رکھتے ہیں، قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت ہم کو بھی یہ نعمت عطا کریں گے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے اور جنت کے درجوں کو چڑھتے جائیں گے، بلندیوں تک پہنچتے جائیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، تو ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس کی فضیلت میں تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی تھوڑی بہت من اعطاه الله شيئا من القرآن ثم رأى ان احدا اعطي مما اعطي فقد استصغر مما عظمه الله۔ اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو قرآن کریم کا تھوڑا سا حصہ، شیئا من القرآن کہا ہے اللہ کے نبی، تھوڑا بہت حصہ بھی اگر پڑھنے آتا ہے، پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو وہ اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے اپنے دیگر بندوں کو دی ہے، اگر اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے تو وہ قرآن کریم جس کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ شخص جو دوسروں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ اپنی اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ حافظ قرآن بن جانا یا مکمل قرآن کریم کا پڑھنا آ جانا یہ اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے اگر تھوڑا بھی قرآن کا حصہ اگر پڑھنے آ جا رہا ہے، تھوڑا بہت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، تو تب بھی وہ اللہ کی جو دیگر نعمتیں، ان تمام نعمتوں سے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ نعمت یہ ہے کہ کسی کو قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق مل جانا۔ اللہ نے ایک چھوٹے سے قرآن کریم کی تلاوت پر جب یہ فضائل رکھے ہیں تو ہم کو کیا یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں؟ روزانہ ایک پارہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، آدھا پارہ تو پڑھ سکتے ہیں، آدھا بھی نہیں ہو سکتا ہے، پاؤ پارہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو اگر ہم سیکھنے کی فکر کر رہے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہماری توانائی خرچ ہو رہی ہے، محنت اگر خرچ ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو تو دوہرا اجر ملے گا، ایک مشقت کا، ایک جو اس نے محنت کر رہا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، ایک محنت کا اور دوسرا پڑھنے کا۔ تو اگر کوئی مشقت اٹھا کر تکلیف سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے، یعنی اٹک اٹک کر اگر پڑھ رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اجر سے خالی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اب اتنے فضائل سننے کے بعد کیا ہم کو قرآن کریم پڑھنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، ہم جو چیز کرنا چاہتے ہیں، ہماری ہر چیز بخوبی پوری ہو جاتی ہے۔ ہم کوئی کام سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ جا کر فلاں کام کرنا ہے، ہم اپنی زندگی کی بے انتہا مصروفیات کے باوجود بھی ہم جاتے ہیں اور اپنے کام کو پورا کر لیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کام کو اہمیت دی ہے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت کا اگر ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو اہمیت نہیں دی۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کو اہمیت دیتے تو ہم کو ضرور بھی ضرور اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا، اپنے شب و روز میں سے، دن رات میں سے ایک تھوڑا سا وقت ضرور بھی ضرور نکل جاتا ہے کہ ہم تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں۔ اگر کوئی شخص نہیں جانتا تو اس کو چاہیے کہ سیکھنے کی فکر کرے، اور اگر کوئی شخص ابھی سیکھنے کی فکر میں ہے تو کم سے کم درجہ اس کے لیے یہ بن سکتا ہے کہ وہ
روزانہ کم از کم پاؤ پارا یا آدھا پارا مکمل متوجہ ہو کر غور سے آدھا پارا سننا چاہیے، یا کم از کم درجے میں پاؤ پارا تو ضرور بھی ضرور سننا چاہیے۔ اور اگر قرآن کریم کو صحیح طریقے پر پڑھنا سیکھنے کے لیے اگر کوئی شخص سننا چاہتا ہے کسی کو، تو میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ وہ شخص صدیق منشاوی کے نام سے قاری ہے، بہت پہلے کے ہے، پرانے انتقال ہو گیا، ان کا سننا چاہیے۔ ان کا اخلاص ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو سنتا ہے تو اس طریقے پر پڑھنا اس کو تقریباً آ جاتا ہے سنتے سنتے۔ یہ ان قراء کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے آ جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ایک اور نام ہے جن کو سننا چاہیے، وہ محمود خلیل حسینی کے نام سے ہے، ان کو سننا چاہیے۔ اس قرآن کریم کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب قرآن کریم کو پڑھا تو قواعد کی رعایت کے مطابق پڑھا ہے، ایسا نہیں کیا ہے کہ حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے تو انہوں نے 2 الف کھینچا، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کو قواعد کی رعایت میں پڑھا۔ آج کل ہمارا مزاج یہ بن رہا ہے قواعد کی رعایت نہیں، جتنا کھینچتے ہیں اتنا اچھا قرآن ہم سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ جو ہے، حرف مدہ کو 1 الف، اگر کوئی مد ہے تو اس کو 3 الف یا 5 الف، یہ جو قواعد ہے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا، اس طریقے کے جو قواعد ہیں، ان قواعد کی رعایت کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو یہ شخص قرآن کریم کو اچھا پڑھتا ہے۔ اگر کوئی ان قواعد کو چھوڑ کر پڑھتا ہے، بھلے ہی اس کی آواز اچھی ہو، بھلے ہی ہم کو کان میں لطف محسوس ہوتا ہو، وہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے، یہ غور و فکر کر کے سننا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضائل ہیں۔ کوئی شخص طالب علم صرف 15 سال کی عمر یا 18 سال کی عمر تک نہیں رہتا۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے 50 سال 60 سال کی عمر میں قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا، حفظ کیا۔ تو ہمارے لیے کیا شرم و عار کی بات ہے کہ ہم عمر گزرنے کے بعد ہم سیکھنے میں جھجک محسوس کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، طلباء کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم کو شرم آتی ہے، لیکن آپ الگ سے وقت نکال کر سیکھنے کی فکر کریں۔ صرف آپ کو اگر قرآن کریم کی عبارت پڑھنا آ رہا ہے تو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح طور پر قرآن کریم پڑھنا اگر آپ کو آ رہا ہے تب آپ اطمینان کریے۔ اب یہ کیسے محسوس ہو کہ مجھے قرآن کریم صحیح پڑھنا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ کسی صحیح حافظ کے پاس، کسی صحیح قاری کے پاس آپ جائیے، بیٹھیے، ان کو ایک سورہ سنائیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ قرآن کریم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں۔ ایسا سنا کر اپنے قرآن کریم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت قرآن کریم کو چھوڑ بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال کے راستے پر جا رہی ہے۔ قرآن کریم نے اس امت کو کہیں پر بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ بے سر و سامانی کے حال میں ہو۔ امت کے اندر اگر کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو اس کا حل قرآن کریم سے مل سکتا ہے۔ آج بے چینی کا شکار ہے امت، آج سکون نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اگر تم اپنے دلوں میں سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، بے چینی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ہر چیز کے لیے نسخہ موجود ہے، بس ضرورت کس بات کی ہے؟ پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج امت کا حال قرآن کریم کے سلسلے میں کیسا ہے اندازہ لگائیے۔ اگر نماز کو آنے والے لوگ اگر 50 لوگ ہیں، اگر نماز کے بعد تفسیر کا اہتمام اگر کسی مسجد میں ہوتا ہے تو تفسیر میں بیٹھنے والے 5 سے 10 سے زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں۔ بتائیے کیا یہ قرآن کریم سے محبت ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ہم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تباہی کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، ہمیں کوئی مدد نہیں آ رہی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ شہنشاہوں کا شہنشاہ، دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت، اگر اس کے درمیان میں اگر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے
تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی اور کتنی بڑی ہمارے لیے یہ نعمت ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی یہ سعادت ہے۔ اسی لیے ہم سب کو یہ فکر کرنی ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنے کی فکر کریں، اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح طور پر قرآن کریم پڑھانے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف عبارت پڑھ رہے ہیں، آیت شروع کیے ہیں تو 50 مرتبہ رک کر آیت مکمل ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آیت اگر شروع ہو تو ختم آیت پر رکے، اگر سانس نہیں بن رہی ہے تو بیچ میں رکے، رکنے کے قواعد وہ بھی جانے، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا، یہ قواعد جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اگر ان قواعد کے بغیر ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کریم کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے ہم سب فکر کریں ان چیز کی۔ دوسرا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ فرما رہے ہیں وذکر اللہ عز وجل، اور اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں شرط نہیں ہے کہ آپ کو طہارت ہونی چاہیے، آپ قبلہ رو ہونا چاہیے، آپ جو ہے مسجد میں ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، جو آپ کو ذکر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ پر روزانہ 100 مرتبہ کم از کم درود پڑھ کر بھیجیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کریں گے تو پھر جو ہمارے دل میں ایک چاہت ہے، جو ہمارا دل آپ کا نام آنے پر تڑپ جاتا ہے، آپ کے دیدار کے لیے ہم بے چین رہتے، اللہ اس کی برکت سے آپ کا دیدار نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا، اور پھر جو ذکر ہو، کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے، پہلا ہے، تیسرا ہے، یا پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے باوزن زبان پر سب سے ہلکا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا اہتمام کرے، چلتے پھرتے کرے۔ اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے نا، تو کم از کم ذکر کا اہتمام کرے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم کو اللہ کا قرب نصیب ہو، اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت ہو۔ جو شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اگر اس کا نام آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہمارا دل بے چین کیوں نہیں ہوتا کہ ہم کم از کم آپ کا نام آ جائے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو حضرت جبرائیل نے بد دعا دی ہے ہلاکت کی، اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین بھی کہی ہے۔ اسی لیے آپ کا نام آئے تو درود کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ آپ سے محبت کے تقاضے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کریم کو سیکھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی